بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ صحت کا بہت حد تک دار و مدار اس خوراک پہ ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ اگر خوراک اچھی ہو تو اس سے توانائی بھی ملتی ہے، اور نیوٹریشنس فوڈ ہو تو اس سے جسم کو اور اس کے فنکشنز کو لمبے عرصے کے لیے مینٹین کرنا، یعنی کہ ہیلتھ کو مینٹین کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن انڈسٹریلزم کی وجہ سے ایسی چیزیں کچھ آنی شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، جس میں تیل یا گھی کی مد میں بہت سے ایسے پروڈکٹ ہیں جو فائدے کی بجائے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈز کہتے ہیں، لپڈس، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ان کے ساتھ وائٹامن ملا لیں تو خوراک ان سے بنتی ہے۔ لیکن یہ جو آرٹیفیشلی بنائے گئے یہ انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں، یہ دل کی اور ٹانگوں کی اور مختلف جو آپ کی رگیں ہیں، نالیاں ہیں، آرٹریز ہیں یا وینز ہیں، ان کو چوک کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اسٹروکس ہوتے ہیں، لوگوں کی ٹانگوں کی آرٹریز اور وینز جو ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ویریکوز وینز جس طرح، یا اور بھی بہت سی چیزیں۔ اب اس کے ٹرانس فیٹی ایسڈز جو ہیں انڈسٹریلی پروڈیوسڈ، ان کو کنزیوم کرنے کی کیا احتیاط ہونی چاہیے اور اس کے ہیلتھ امپیکٹ کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر رضیہ صفدر کو، جو کہ بڑا مائنیوٹلی اس کو دیکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح ہیلتھ امپیکٹ ان کا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے؟ شکریہ طاہر صاحب۔ انڈسٹری پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہیں یہ ہماری خوراک کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری خوراک میں گھی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ دراصل جو آج کل بناسپتی گھی اور جو پروسیسڈ ہوتے ہیں نا، پارشل ہائیڈروجنیشن اس کو کہتے ہیں پروسیس کو، اس کی وجہ سے جو گھی بنتا ہے اس میں ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں فیٹس، ٹرانس فیٹی ایسڈس کچھ لیول تک جو ہے جو کہ اینیمل سورس سے آتے ہیں، وہ تو ہمارے جسم کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ بہت بینیفیشیل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی پروسیسز ہیں، انزائمیٹک ایکشنز ہیں جو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں، وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو ہے آئی ٹی ایف اے جو ہے، جو کہ انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈ ہے، یہ اس لیے ہارمفل ہے کہ اس کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جا کے خون کی رگوں میں جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے آرٹریز، جو اسمال آرٹریز ہیں جو ان کے اندر جاتا ہے، اور اس سے پھر ہیلتھ امپیکٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں 3-4 بڑے امپیکٹس ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، جن کو یہ مطلب جس کا یہ کاز ہے۔ اور دیکھا جائے تو آئی ایچ ایم ای کے مطابق انٹرنیشنل جو ہے ڈیٹا کلیکشن سینٹرز ہیں، ان کے اکارڈنگلی جو ہے ڈائٹری رسک فیکٹر ہے جو یہ 5th موسٹ امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے ہماری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز یا ہماری ہیلتھ کے لیے جو ہے۔ اور اس میں جو ہے اگر آپ یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو ہیٹ میپ انہوں نے ایک ایشو کیا ہے، تو اس میں جو ڈائٹری رسک فیکٹر ہیں سب سے بڑی پرائرٹی ہے کسی بھی ڈیزیز کو کم کرنے کے لیے، سب سے بڑی پرائرٹی انہوں نے جو ہے ڈائٹری رسک فیکٹرز رکھے ہیں۔ تو یہ آئی ٹی ایف اے جو ہے ایک ڈائٹری رسک فیکٹر ہے، اور اس کا یہ ہے کہ جو مطلب زیادہ مقدار جب ہم کھاتے ہیں، جو ریکمینڈڈ، جو WHO نے بہت اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے 2018 سے، اور اب تک جو ہے وہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بھی دی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ڈائٹ کا صرف 2% ایک کامن ڈائٹ کا جو ہے وہ پر ڈے کا جو ہے وہ الاؤنس ہے، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وہ اس کو بیماری کاز کرے گا۔ اور اس کے لیے جو ہے کہ سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا کارڈیو واسکولر ڈیزیزز جو ہے نا، کرونک کارڈیک ڈیزیز جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان میں جو ہے 58% جو ہے ہماری
مورٹیلٹی جو ہے ایڈلٹ مورٹیلٹی جو ہے اس میں جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا کرونک ہارٹ ڈیزیز جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اس میں سے 12% جو ہے وہ آئی ٹی ایف اے کی وجہ سے ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم کہ آئی ٹی کافی زیادہ ہوا ہے۔ زیادہ ہے، ہاں جی۔ اور اس میں مطلب اگر اس آئی ٹی ایف اے کے لیول کو کنٹرول کیا جائے تو اس کی وجہ سے اکارڈنگ ٹو دا لوکل اسٹڈیز جو ہے وہ 15,000 موت جو ہے وہ ہم ایورٹ کر سکتے ہیں ہر سال۔ ہاں، پر ایئر پاکستان میں۔ ویسے تو گلوبل جو ہے 500,000 پیپل جو ہے ڈائی آف دس ڈیزیز، مطلب آئی ٹی ایف اے کی وجہ سے، اور 5 بلین پیپل آر ایکسپوز ٹو دس مطلب آئی ٹی ایف اے جو ہیلتھ امپیکٹس ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کھانے میں مثلاً کل میں نے کوئی ٹیک اوے لیا اور فیملی نے کھایا، وہ جس گھی میں بنا وہ تکے باربیکیو تھا اس کے اوپر لگا رہا تھا وہ کرنے کے لیے، اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ گھر میں تو یا تو ہر چیز گھر میں اسٹرکٹلی اور وہ لا کے بڑا مشکل نہیں ہے، کیا گائیڈ لائنس ہیں، واٹ از دا پروسیس؟ گائیڈ لائنس تو یہ ہے کہ ابھی جیسے یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ WHO نے ایک جو کہ گورنمنٹ نے بھی انڈورس کیا ہے اس چیز کو، آئی ٹی ایف اے کے جو ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ہمارا جو گھی جو ہے وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آئلس کا استعمال کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہے گھر میں، جیسے، اور یہ ایکچولی جو باہر کا کھانا ہم لیتے ہیں جو ٹیک اویز وغیرہ لیتے ہیں اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ جب دوبارہ تیل کو گرم کیا جاتا ہے تو اس میں پھر اس کے پروسیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں زیادہ انکریز کر جاتے ہیں اور انکریز کرتے ہیں، اس لیے یہ ہارمفل ہوتے ہیں۔ دوسری جو بیماریاں اس سے ہوتی ہیں وہ ایک بڑی بیماری جو ہے وہ کینسر ہے، اور تیسری جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کوز کرتا ہے۔ اچھا، اور پاکستان میں جو ہے ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ مطلب پری ڈائبٹک ہے یا ڈائبٹیز اس کو ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو انہانس کرتے ہیں۔ اور لیٹسٹ ریسرچ ہے جو اس کے مطابق الزائمرز ڈیزیز یا ڈیمینشیا جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اولڈ ایج جو ہے بہت زیادہ ایج زیادہ ہو گئی تو اس میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ساری دنیا میں، اور یہ کہ بڑی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے اس سے نا۔ اس کی گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں جو فوڈ اتھارٹیز ہیں جو وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اور PSQCA جو ہے اس نے اسٹینڈرڈ بنایا ہے جو کہ 2% آف دا ڈائٹ جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آئی ٹی ایف اے پر ڈے کے حساب سے۔ اور اس میں جو ہے پہلے تو یہ کہ ڈفرینٹ فوڈ اتھارٹیز جو تھیں پاکستان کی، جیسے پنجاب کی، سندھ کی، جو ڈفرینٹ تھا ان کا، جیسے جو KP جو ہے انہوں نے 5% کیا ہوا تھا، لیکن اب ہارمونائز ہو گیا، اب سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فوڈ اتھارٹیز ہیں یہ اینڈ یوزر کو، یہ جو دکاندار ریٹیل پہ ہے وہاں جا کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل تو افیکٹو تب ہوگا کہ جو انڈسٹری ہے پیچھے، مثلاً ایک گھی بنانے مینوفیکچر کرنے والا ہے، بزنسز ہے، اس لیول پہ اس کی روک تھام کی جائے تاکہ مارکیٹ میں کوالٹی پروڈکٹ پرووائڈ کیا جائے۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کوشش اس میں یہی ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی، منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ ہے، اور اس کے علاوہ جو منسٹری آف ہیلتھ ہے جو انہوں نے اپنے نیشنل ایکشن پلان بنائے ہیں جس کے مطابق جو ہے یہ انڈسٹری کو بھی ٹارگٹ کرے، اور جیسے یہ ہم نے بھی اس کے اوپر جو کام کیا ہے وہ بیسیکلی فوڈ انڈسٹری جو ہے اس کی اویئرنیس اور ان کے اندر جو ہے ان کو جو ہے کنونس کرنا ہے کہ آلٹرنیٹیوز اس کے ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ پروسیسز جو ہے اس میں آلٹرنیٹیوز، ایک تو یہ کہ فوڈ اتھارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ بلینڈنگ وغیرہ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہو جائے، لیکن کچھ لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے ری اسٹیریفیکیشن پروسیس ہے ایک، جو کہ اس وقت جو گھی جو ملتا ہے جس سے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ پارشل ہائیڈروجینیشن ہے، اس پروسیس کو اگر چینج کر کے دوسرے پروسیسز میں کر کو آپ چھوڑ بھی دیں آئلس کا، مجھے اب یہ پرسنلی پتہ تھا، اب تو شاید یونٹ وہ بند ہو گئے، جو صابن بنانے کے لیے تیل پامولین وغیرہ جو ہے اس کی جو بلینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا، آپ صابن کھا رہے ہیں۔ وہ ایکچولی اس کا نا سائڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے اتنا نہیں پتا کیونکہ میں تو ظاہر ہے میڈیکل پروفیشنل ہوں، لیکن یہ کہ جو سائڈ پروڈکٹ تھا اس کا صابن جو ہے وہ اس میں وہ آتا ہے، لیکن وہ
کیٹلسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. لیکن خیر آئی تھنک یہ انڈسٹری زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. لیکن انڈسٹریل یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائنس اور ان کے اوپر جو ہے تھوڑی سی انویسٹمنٹ ان میں کی جائے اور پروسیسز جو ہیں ان کو چینج کیا جائے تو پھر جو ہے. اور دوسرے لیول پہ بزنس انٹرسٹ ہے نا اس کا, تو کہ سستا تیل بیچ رہا ہے بلینڈ کر کے, تو اس میں گائیڈ اگر آپ اسے کریں گے بھی, جب تک آپ انفورس نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو ڈیمانڈ سائڈ جو ہے نا اس کی اویئرنیس زیادہ ضرورت ہے. ڈیمانڈ سائڈ کا مطلب ہے کہ مریضوں پیشنٹس جو ہیں یا یہ کہ جو کنزیومرز ہیں جو ان کی اویئرنیس اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اگر جو ہے ڈیمانڈ کریں تو پھر جو ہے یا ان کی کنزمپشن کم ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. جیسے ٹوبیکو کا ہم نے دیکھا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی کافی فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ اسکول میں بیوریجز یوز کا جو ہے جو تھا اس میں بھی کافی فرق پڑا ہے. اور سیلف ریگولیشن آف انڈسٹری جو ہے نا ان میں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ریگولیشنز کو جو ہے وہ انہانس کریں. اس کے علاوہ ہمارا ایکڈیمیا اور جو میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں وہ کافی اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. دیر آر مینی ڈفرینٹ انٹری پوائنٹس فار دیم. اس میں کلچر بھی کوئی پارٹ پلے کر سکتا ہے. مثلاً ہمارے ہاں کم از کم پنجاب کی حد تک تو کے پی کے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تری ڈال کے دو, تو وہ جب آپ کو چنے دے گا یا نیاری دے گا تو ایک چمچہ بھر کے اوپر وہ تری بھی ڈال کے دے. وہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ جو پیشنٹ ڈیمانڈ سائڈ ہے نا, جو اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. کیونکہ اگر پیشنٹ اور جو میڈیکل پروفیشنل ہے ہی از دا رائٹ پرسن ٹو کونسل دا پیشنٹ کہ جو ہے یہ آپ کے لیے مطلب ٹھیک ہے. اور اگر ایک گھر کے ایک بندے کو آپ ٹیچ کر دیں گے یا ویسے اس کے لیے جو ہے کوئی سیٹ کر دیں گے تو وہ دوسروں کو بھی بتائے گا, ٹھیک ہے. اور تیسرا میں نے بتایا تھا کہ ایکڈیمیا جو ہے اس کا بہت رول ہے کہ جو ہمارے نئے جو اس کے بارے میں ITFA کے بارے میں زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے اور اس کے علاوہ کریکولم کا حصہ بنایا جائے اس کو. اور جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں جو ان کے لیے ان کی اویئرنیس بھی جو ہے نا بہت, اور کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. جو کریکولم کا حصہ ہے اس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم نے شروع نہیں کیا بٹ وی ہیو ریکمینڈیڈ فیو. اور دوسری بات یہ کہ آرگنائزیشنل کام کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. کولیبریشن اور جو ڈفرینٹ فورمز ہیں جو ان کو کلیکٹیولی کام کرنا ضروری ہے. جیسے ہمارا PMA جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے جو, کیونکہ ہماری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے, کینسر ہے, شوگر ہے جو, اور اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیز ہے اور باقی جی الزائمرز وغیرہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے, یہ جو ساری ڈیزیزز ہیں زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں جو کلینکس میں چھوٹے کلینکس میں جو ہے مینیج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے اور PMA کا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے کافی ہولڈ ہے. اگر وہ PMA جو ہے اس طرح کے انیشیٹیوز لیتا ہے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ملا کے, جیسے NCD الائنس بھی ہے, نان کمیونیکیبل ڈیزیز الائنس بھی جو ہے وہ بھی موجود ہے. اگر یہ سارے مل کے جو ہے ایک ایفرٹ کریں اور ڈیمانڈ سائڈ اور سپلائی سائڈ کو بھی ایک تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور اویئرنیس دیں, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کوئی ایسے پریشر گروپس بننے چاہیے جو کہ انڈسٹری کو اور جو لا میکرز ہیں, جو لیجسلیشن جو ہے, ہاں اس کی لیجسلیشن بھی بڑی ضروری ہے ابھی, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ تو PSQCA نے بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کی لیجسلیشن بھی ضروری ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو کرے. اور لیجسلیشن انکمپلیٹ ہے, ہاں جی, یا انسفیشینٹ ہے؟ انسفیشینٹ ہے. اس میں صرف اسٹینڈرڈز ہے. اسٹینڈرڈز جو ہے اس میں یہ کہ PSQCA نے بنا دیے اور ان کی امپلیمنٹیشن ہے فوڈ اتھارٹیز کے پاس ہے. لیکن جیسے میں اس دن بھی ہماری کولیگ نے جو فوڈ اتھارٹی کو مینیج کرتی ہیں وہ انہوں نے کہ ان کی کبھی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے, تو اس طرح کی ڈفرینٹ فورمز جو ہیں وہ اگر کولیکٹیولی کام کریں. اور ابھی ہیلتھ میں جو ہے ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں جیسے یہ کہ جو ہے IHRA ہے, اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری, اور جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں صوبوں میں جو ہیں, اگر وہ سارے کولیکٹیولی مل کے کام کریں اور ایک فورس مطلب ایک گروپ جو ہے اس میں جو ایسی ریکمنڈیشنز دیں جو کہ انڈسٹری کے لیے بھی ہو اور اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو اتنی ہماری مورٹیلٹی ہے 58% جو ہے اس کی وجہ سے ہے, تو ان کو جو ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو آج کی اس گفتگو میں جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹریلی پروڈیوسڈ ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں جنہیں ہم گھی کہتے ہیں عام طور پہ, صحت کے لیے بہت مضر ہے.
اس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، دل کی بیماری ہو سکتی ہے، اور دماغی بیماری جس میں آپ یادداشت کھو سکتے ہیں، اور سوسائٹی کا اس پہ بڑا ڈیوسٹیٹنگ اثر ہوتا ہے، پلس کینسر بھی یہ کاز کرتی ہے. یعنی کہ جو 6 بڑی بڑی نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، ہر ایک میں یہ پارٹ پلے کرتی ہے جسم کے اندرونی نظام کو ڈسرپٹ کر کے. تو ظاہر ہے ایک قسم کا زہر ہوا یہ پوائزن، اس کو روکنا ضروری ہے. اور اس کو روکنے کے 2-3 طریقے ہیں جس کے اوپر سائملٹینیسلی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس نے کھانا ہے وہ اس کو بتایا جائے کہ وہ پسند ہی نہ کرے. جب وہ پسند نہیں کھائے گا تو آٹومیٹکلی پروڈیوس بھی نہیں ہوگا. دوسرا، جو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے کہ یہ غلط چیز جو مضر صحت ہے نہ پروڈیوس کریں. اس کے لیے ابھی تک جو قانون ہے وہ پوری طرح انسفیشینٹ ہے، وہ پوری طرح نہیں ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسری چیز اویئرنیس ہے ہیلتھ کیئر ورکر اور جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. آئی تھنک اگر یہ سارا ہو 360 ڈگری تو شاید کامیابی اس کی ہو. بٹ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا یہی ہے، یہ جو ایک ریسرچ اور یہ جو لکھنے پڑھنے کا ہے اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ جیت اس نیریٹو کی ہوتی ہے جو کہانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے لوگ سچ سمجھنا شروع کریں. وہ پھر ون ون سچویشن ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.